کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ صحابہ کرام کو اسرائیل کے اور پرانی قومیں جو گزر گئی ہیں ان کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ مثلا اس طرح سناتے تھے کہ ایک شخص تھا کہ اس نے اللہ رب العزت کی 200 سال عبادت کی۔ ایک عابد شخص تھا، اس نے 300 سال سمندر کے بیچ عبادت کی۔ ایسے ایسے بندے گزرے۔ کسی نے 1000 سال تک عبادت کی۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے گزرے، اور واقعی ایسے گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے بڑے نبی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں صراحت ہے کہ انہوں نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ان کی عمر کتنی زیادہ ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں صحابہ کو سمجھاتے تھے تو صحابہ کچھ مایوس سے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہماری تو عمر بھی، ہماری ایج اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم 200 سال تک، 400 سال تک، 500 سال تک حکومت کریں، عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غم کو دیکھ کر اور ان کی اس تڑپ کو دیکھ کر یہ چند راتیں ہمیں عطا فرمائیں، جس میں سب سے اہم رات وہ شب قدر کی رات ہے۔ آج کی رات شب قدر نہیں، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ آج شب قدر ہے، وہ شب قدر اور شب برات کو ایک سمجھتے ہیں۔ شب برات آج کی رات ہے اور شب قدر وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اور شب قدر اور شب برات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شب قدر بہت اعلیٰ ہے، شب برات سے بہت اعلیٰ ہے شب قدر۔ شب قدر کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور شب قدر کے نام سے پوری ایک سورت قرآن کریم میں عم کے پارے میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور لیلہ یہ عربی کا لفظ ہے، نائٹ کو کہتے ہیں، رات کو، کہ ہم نے قرآن کریم وہ قدر کی رات میں یعنی شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو ایک شب قدر ہے، اور اسی طریقے سے ایک عید الفطر کی رات ہے، اسی طریقے سے ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور ایک آج کی یہ رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ برات وہ آزادی کو کہتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی جیل سے، کسی قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے، رہا ہو جاتا ہے، اس کی رہائی ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بری ہو گیا، اس کو برات مل گئی۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت آج کی رات میں اور شب قدر کی رات میں، عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں بہت سارے بے شمار لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی، اس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات میں عبادت کرو، کوئی بھی عبادت کرو۔ کوئی اسپیسیفک عبادت حدیث میں اس کو مینشن نہیں کیا گیا کہ آپ کو یہ عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، جو ان سے عبادت آپ ایزیلی کر سکتے ہیں وہ عبادت کی، اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات یعنی شب برات یہ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں مغرب کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت آسمان اول پر یعنی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور صبح طلوع صبح صادق تک باقی رکھتے ہیں، اور یہ 3 آواز لگاتے ہیں، یہ پکارتے ہیں علی من مستغفرون، کہ کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا ہے، کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کو معاف کر دوں۔ آدمی سال بھر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے کہ پروردگارا مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے، میں نے بہت غلطیاں کی، میں نے بہت ساری کوتاہیاں کی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آدمی اللہ کو آواز لگاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، مگر شب برات کی رات میں اللہ خود صدا لگاتا ہے، خود آواز لگاتا ہے علی من مستغفر، کہ کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا ہے،
میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو۔ علامن مسترزقن، کہ کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا ہے۔ ایک انسان کاروبار سے پریشان ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کا بزنس لاس میں جا رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے آواز لگا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ میرے کاروبار کو درست کر دے۔ مگر اس رات میں اللہ خود آواز لگاتا ہے، الا من مسترزق، کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو رزق میں کشادگی چاہتا ہو، جو رزق میں بہتری چاہتا ہو، پروگریس چاہتا ہو، میں اس کی رزق کو، روزی کو بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ علامن مبتلن، کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مصیبت زدہ ہو، مصیبت کا مارا ہو، پریشانی سے گھرا ہوا ہو، زندگی کی آزمائش میں پھنسا ہوا ہو۔ کوئی ایسا بندہ مجھ سے اپنی مصیبت کے لیے دعا کرے، اپنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شب برات کے اندر ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک، یعنی سحری کے ختم ہونے تک اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار یہ آواز اور یہ صدائیں لگتی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو رزق میں کشادگی چاہتا ہو، کوئی ہے جو مغفرت مانگنا چاہتا ہو، کوئی ہے جو پریشانی سے دوری چاہتا ہو، میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا ہے، اور جتنا آدمی آسانی سے عبادت کر سکتا ہے اتنی عبادت کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ہم سب کی ماں ہیں۔ وہ شب برات کے بارے میں حدیث بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی، یعنی آپ کو رات کو میرے یہاں سونا تھا۔ آپ آئے، تشریف لائے، آپ لیٹ گئے، سو گئے، میں بھی سو گئی۔ رات میں میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور ڈھونڈتے تلاش کرتے میں باہر آ گئی، یہاں تک کہ قبرستان میں آ گئی، جنت البقیع کے اندر آ گئی۔ تو میں نے دیکھا، جب میں گزر رہی تھی تو اچانک میری ایڑی آپ کے پیر پر لگی، تو میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہے اور وہاں پر دعا کر رہے ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم یہاں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے ہوں، کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں پر ملاقات کے لیے چلے گئے ہو، تو میں یہ سمجھی اور اس لیے تلاش کرنے کے لیے یہاں تک آپ کو آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ بڑی اہم رات ہے، اللہ رب العزت اس میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے کہ جو مغفرت مانگتے ہیں۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو قبیلہ کلب کی کتنی بکریاں ہیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، ایک بڑا خاندان تھا، اس کا پیشہ بکریاں چرانا اور بکریاں پالنا تھا۔ ایک آدمی کے پاس ہزار بکریاں ہوتی تھی۔ تو آپ نے مثال کے طور پر اس کا حوالہ دیا کہ دیکھو جتنے قبیلہ کلب کی، بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ رب العزت جو لوگ اس رات میں مغفرت مانگتے ہیں ان بالوں سے زیادہ بھی اللہ رب العزت لوگوں کو اس رات میں معاف کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی اہم رات ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، دوسری حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اتنی مبارک رات ہے، اللہ رب العزت آواز پر آواز لگاتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ محروم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس رات کی خوش قسمتی سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرتا ہے، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس میں سب سے پہلے مشرک ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کو نہیں مانتا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مغفرت نہیں کرتے ہیں، اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ پھر شرک دو طریقے سے آدمی کرتا ہے، ایک شرک اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، ایک شرک اللہ کی صفات میں ہوتا ہے۔ شرک ذات کے اندر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے اکول کسی دوسرے خدا کو مانے کہ جس طرح اللہ ایک خدا ہے اسی طرح اور بھی دوسرے خدا ہیں، یہ ذات کے اندر شرک ہے، اللہ رب العزت کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ ایک صفات کے اندر شرک ہوتا ہے، مثلا اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ روزی دیتا ہے،
پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اولاد دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے، بگڑی کو بنانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ ایک آدمی اللہ رب العزت کے دربار کو، اس کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے یہاں جاتا ہے، دوسرے کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی پیر کو، کسی بابا کو وہ بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، اس کے در پر جاتا ہے، وہاں ماتھا ٹیکتا ہے اور اس کا نام لے کر یہ دعا کرتا ہے کہ بابا میرے یہاں اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دو، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا کاروبار چلاؤ۔ تو اللہ رب العزت، اس کو بھی شرک کہتے ہیں، یہ اللہ کی صفت کے اندر شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک میرے یہاں بالکل بھی معاف نہیں ہے، میں ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں مگر شرک کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ ایک مشرک کی معافی نہیں۔ دوسرا شخص کہ جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا، کہ جس نے کسی آدمی کو ناحق بغیر غلطی کے کسی کا مرڈر کر دیا، اللہ رب العزت شب برات کے اندر بھی، شب قدر کے اندر بھی ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی ہے، اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کہ جو والدین کو ستاتا ہے، والدین کی حقوق کی پامالی کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کرتا ہے۔ والدین کا مقام سب سے بڑا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو ڈسکرائب کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب تم تیرے رب نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے، یہ طے کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنا ماتھا، اپنی پیشانی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے مت ٹیکنا، کسی کو اللہ کے علاوہ خالق، مالک اور رازق مت سمجھنا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ بالوالدین احسانہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اگر تمہارے والد تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، عمر دراز ہو جائیں، چاہے دونوں ہوں یا ایک ہو، تو دل سے ان کی خدمت کرنا، ان کا پورے حقوق کا خیال رکھنا۔ اگر انہیں کبھی کوئی بات کہنی ہو، اگر کبھی کوئی ناگوار بات وہ کہہ دیں تو جواب میں ناگوار بات مت کہنا، بلکہ اگر تمہیں کوئی بات کہنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنی بات کو اپنے والد کے سامنے پیش کرنا۔ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا کے اندر بھی اس کا اجر عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اجر عطا کریں گے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو والدین کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے اور دنیا میں آبزرو کیجئے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کی زندگی سے چین کو، سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں مگر ان کی زندگی کے اندر قرار نہیں ہوتا ہے، چین نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، ان کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنی والدہ کی بہت خدمتیں کی، میں نے اپنی ماں کی بہت سیوائیں کی، یہاں تک کہ میں نے ان کو اپنی کمر پر بٹھایا، کمر پر بٹھا کر میں نے سفر کیا، مکہ پہنچا، مکے کی گلیوں میں گھوما، طواف کیا، سعی اور مروہ کے درمیان بھاگا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور بہت کچھ کیا، پورا مکمل حج کیا۔ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ایک شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ میں نے اتنی خدمتیں کی ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے دوستو، دل سے سنو، اپنے کان کھول کر سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ سب خدمتیں، تمہاری یہ سب سیوائیں تمہاری ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر پالا تھا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا، اور تیری ماں نے مشقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پھر تجھ کو جنا۔ تو ماں کا بدلہ اور والدین کا بدلہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں چکا سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کا صلہ، والدین کی خدمت کا بدلہ وہ اللہ رب العزت ہی عطا کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدین روتے ہیں، تڑپتے ہیں، والدین ترستے رہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں، اولاد ہمارے پاس آئے، ہم سے باتیں کریں، ہمارے دلوں کا حال جانے،
مگر اولاد کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسی اولاد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث شریف آپ نے سنی بھی ہوگی کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں آئے، آپ ممبر پر چڑھنے کے لیے سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر آمین کہا، پھر تیسری پر قدم رکھا، پھر آمین کہا۔ بعد میں جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو بعض صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جب آپ آئے تھے اور ممبر پر چڑھے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 3 مرتبہ آمین کہا تھا۔ تو اللہ کے اس حدیث شریف میں 1 مرتبہ آمین وہ کب کہا تھا؟ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے، دونوں کو پائے یا ایک کو پائے، اور ان کی سیوا کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے جبرائیل امین کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچو کہ مسجد نبوی جیسا اعلیٰ مقام ہے، مسجد نبوی کتنی اعلیٰ مرتبے والی ہے، اتنی مقدس جگہ ہے، اور بد دعا دینے والے وہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہیں۔ اگر حضرت جبرائیل امین کسی شخص کے بارے میں بد دعا دیں، کسی شخص کے لیے بد دعا کریں، کیا آپ کو، ہم کو اس کی مقبولیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہہ کر مہر لگا دی تو اب تو اس شخص کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ دنیا میں آپ ایکسپیرینس کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اپنے والدین کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیا میں زندگی سے ان کی چین، سکون، غارت سب غارت ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ تو 3 لوگ یہ ہیں کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، جو آدمی قتل کر دیتا ہے ناحق اس کی معافی نہیں ہے، جو آدمی والدین کو ستاتا ہے اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتوں کو توڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو غیبتیں کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ایک شخص کی دوسرے شخص سے بات لگاتے ہیں اور پھر ان دونوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے کہ ہم غیبتیں کرتے ہیں، ایک شخص کو دوسرے شخص کے خلاف چڑھایا اور ان کے آپس میں تعلقات کو ختم کروا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے یعنی رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے اور توڑواتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر اور شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پھر حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص پائجامے کو، اپنی ازار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی بھی انسان کا ازار، کسی بھی شخص کا ٹخنے کا جو حصہ ازار کے اندر چھپا رہتا ہے اس حصے کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ یہ بالکل مضبوط روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ازار کو، اپنے پائجامے کو، اپنی پینٹ کو ٹخنے سے ذرا اوپر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس وعید کے اندر داخل نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، اتنی مبارک رات ہو جس میں اللہ رب العزت خود پکارے، خود آواز لگائیں کہ میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مقدس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں کرتے۔ 2 لوگ اور ہیں، ایک شرابی ہے، ایک زانی ہے، کہ جو آدمی ڈرگس لیتا ہے، جو آدمی شراب پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن شرابی کو، جو نشہ کرتا ہے، نشیڑی کو فرشتے دور ہی سے پہچان لیں گے، اس لیے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، اس کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسرا شخص وہ زانی ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت ان زانی کو، زنا کرنے والے مرد کو اور عورت کو اس رات کے اندر بھی معاف نہیں کرتا۔ اور قیامت کے دن جب جہنم میں زانی کو، زنا کرنے والے کو ڈالا جائے گا
تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی شرمگاہ کو نیچے سے اٹھا کر ماتھے پر چپکا دے گا، یہ ان کی پہچان ہوگی، اور ان کی شرمگاہ سے خون پیپ نکل رہی ہوگی، اور وہ خون اور پیپ ان کے منہ کے اندر جا رہی ہو، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو جس مقدس رات کے اندر اللہ رب العزت خود ندا لگائے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں، مگر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ ایک شخص گزرے، ایک بڑے آدمی گزرے، حضرت ابراہیم بن ادہم، ان کی بات سنا کر پھر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، اہل تصوف کی مجلس میں جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، خانقاہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر ان کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ یہ شخص حضرت ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، ایک بڑے بادشاہ تھے، مگر اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت ڈر ان پر ایسا طاری ہوا کہ انہوں نے اپنی بادشاہت کو، اپنے تخت اور تاراج کو سب کو چھوڑ کر یہ زاہد بن گئے اور عابد بن گئے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت مجھ سے بہت گناہ ہوتے ہیں، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہ کو چھوڑ دوں، میں توبہ کرتا ہوں مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے میری زندگی کے اندر سے گناہ ختم ہو جائیں، مگر پھر گناہ ہوتے ہیں، توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتے، مجھے کوئی سلوشن بتائیے، کوئی علاج بتائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں تمہیں 6 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، 6 باتیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں یاد رکھنا، اگر تم ان پر عمل کر لو گے تو پھر کچھ بھی کام کر لینا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ 6 باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھ، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب تیرا دل گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو پھر اللہ کا رزق، اس کی روزی مت کھانا، اس لیے کہ تم اللہ رب العزت کی روزی کھاؤ، اس کا رزق کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور پھر اس کے بعد اسی کے مالک کا، اسی کے خالق کی نافرمانی کرو، گناہ کرو، یہ کتنی شرم اور افسوس کی بات۔ فرمایا کہ اگر تمہارا گناہ کرنے کا دل کرے، تمہارا دل گناہ کرنے کا کرے تو یاد رکھو پھر اپنے آپ کو اس اللہ کی زمین سے دور لے جاؤ، اس زمین سے باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ تو بڑے غیرت کی اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اللہ رب العزت کی زمین پر رہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر اللہ رب العزت کی اسی زمین پر نافرمانی کرو۔ اور تیسری نصیحت یہ کی کہ اگر تم گناہ پھر بھی کرنا چاہو تو یاد رکھو تو پھر اپنے آپ کو کسی چیز سے اس طرح چھپا لو کہ اللہ کی نظر سے بچ جاؤ، اگر تم اللہ کی نظر سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ وہ شخص بولا کہ حضرت ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اس کی تو ہر چیز پر نظر ہے، ہر ذرے پر، پتے پر اس کی نظر ہے، بھلا میں اس کی نظر سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا تو پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، گناہ مت کرو۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ اگر تمہارا گناہ کرنے کا دل کرے، تمہاری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو تو پھر یاد رکھو جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو اسے انکار کر دو کہ میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی روح نہیں نکالنے دوں گا، تم میری روح نہیں نکال سکتے۔ تو عرض کیا، اس شخص نے عرض کیا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک الموت کے سامنے بھلا کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر تم ملک الموت سے اتنا ڈرتے ہو تو پھر گناہ مت کرو۔ اور آگے فرمایا کہ پانچویں نصیحت یہ کی کہ اگر تمہیں پھر بھی گناہ کرنا ہے، تمہارا دل پھر بھی گناہ کرنے کا کرتا ہے اور تم قبر میں پہنچ گئے، تمہیں موت بھی آ گئی، تو جب منکر نکیر قبر کے فرشتے تم سے سوال جواب کرنے کے لیے آئے، وہ تم سے سوال کرے تو انہیں انکار کر دو، میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں تمہیں سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ بھلا منکر نکیر تو بڑے وحشتناک، بڑے ڈراؤنے فرشتے ہیں، بھلا کس آدمی کی جرت ہو سکتی ہے وہ انہیں انکار کر دے کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتا؟ تو چھٹی نصیحت یہ کی کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے کہ اس شخص کو جہنم میں ڈالو اور فرشتے تمہیں جہنم میں لے جانے لگے تو فرشتوں کو انکار کر دینا، فرشتوں کو یہ کہنا کہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ بھلا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ میں فرشتوں کو انکار کر دوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں تو آیا ہے کہ فرشتے گھسیٹ کر گناہ گاروں کو جہنم کے اندر پھینک کر آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ فرمایا کہ جب تم اللہ کی زمین بھی نہیں چھوڑ سکتے،
اللہ کا رزق اس کی روزی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی نظر سے بھی نہیں چھپ سکتے، منکر نکیر سے بھی نہیں بچ سکتے، موت کے فرشتے کو بھی منع نہیں کر سکتے، دوزخ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ اس شخص نے یہ سنا، زاروں قطار رونے لگا اور اس نے پھر سچی توبہ کی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ توبہ کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بے شمار گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مغفرت مانگنا چاہتا ہے، اگر کوئی معافی کا طلبگار ہے تو میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے پیغمبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ یہ اعلان کر دو کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اب وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم سچے دل سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ تو مغفرت کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی صفت تو الرحمن ہے، اس کی صفت تو الرحیم ہے۔ حدیث اس میں ایک بڑے مشہور شعر ہے، شاعر کہتا ہے رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانا می جویت، کہ اللہ کی رحمتیں وہ قیمت نہیں مانگتی ہے۔ آپ مغفرت مانگنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں پیمنٹ دو، ہمیں پیسہ دو۔ اللہ رب العزت اللہ کی رحمتیں بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی ہے، وہ پرائس نہیں مانگتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کرتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت تو اس فراق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب میرا کوئی وہ فلاں بندہ آئے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے اور وہ 3 مرتبہ یہ کہے یا رب یا رب یا رب۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور دعا وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ زبان سے یہ 3 مرتبہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے، میں تیری ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر دیر ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے سیئات کو، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ پروردگار کی تو یہ صفت ہے کہ وہ غفار ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت غفار ہے۔ ایک ہوتا ہے مغفرت کرنے والا، ایک ہوتا ہے مغفرت کرنے والا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ تو یہ 2 صفت اللہ رب العزت کی ہیں، غفار اور غفور۔ ان کا میننگ مغفرت کرنے والا نہیں، ان کا میننگ ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال آج کی یہ مقدس رات ہے، آپ حضرات اس میں جو عبادت کر سکتے ہیں اس میں عبادت کیجئے۔ کوئی اسپیسیفک عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ وہ عبادت کریں، بلکہ آپ کو جو آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں، آپ تھوڑی دیر قرآن پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے فرض نماز جو قضا ہو جاتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ صلاۃ التسبیح یہ بہت اہم نماز ہے، یہ اسپیشل نماز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عزیز چچا حضرت عباس کو اسپیشلی سکھائی تھی اور کہا تھا کہ چچا جان، میں آپ کو یہ نماز سکھلا رہا ہوں، آپ اس کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرنا۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار تو ضرور پڑھ لینا، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھنا۔ اور آپ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر ایک مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں ضرور ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اور پھر اور نیچے اتر کر آپ نے فرمایا کہ اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لینا، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح اتنی اہم نماز ہے کہ جو آدمی سچے دل کے ساتھ
توبہ اور استغفار کی نیت سے صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ہر طریقے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں نے یہ جو لسٹ بتائی کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو معاف نہیں کرتا، اگر کوئی مشرک ایمان قبول کر لے اور وہ توبہ کرے اللہ اس کو اس رات میں معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور اپنے والدین سے معافی مانگ لے، اس کے والدین اسے معاف کر دے، پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا اور وہ سچے دل سے آج توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا، مرڈر کیا، اگر وہ جس شخص کا اس نے مرڈر کیا اس کے گھر والوں سے معافی مانگے اور اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح زانی ہے، جس نے زنا کیا، اگر وہ سچے دل سے اس رات میں اللہ کے سامنے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، تعلقات کو توڑوا دیتے ہیں، اگر وہ ان لوگوں سے جا کر معافی مانگے اور یہ کہے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، وہ اس کو معاف کر دیں، پھر وہ اللہ کے سامنے آئے اور توبہ کرے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کیجئے اور صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے صلاۃ التسبیح کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ نیت کرے، دل میں نیت کرے، یعنی یہ سوچے کہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس میں ہر رکعت میں 4 رکعت ہوں گی، ہر رکعت کے اندر 75 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ سب سے پہلے جب آپ نیت باندھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک، یہ ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے جو میں نے بتائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، 15 بار یہ تسبیح پڑھی۔ پھر اب آپ الحمد شریف کی قرأت کریں گے، پھر دوسری سورت پڑھیں گے۔ جب آپ دوسری سورت پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ، تو 10 اور 15 25 ہو گئے۔ اب آپ رکوع میں جب گئے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ آپ کی 25 سے 35 ہو گئی۔ رکوع سے جب اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اب کھڑے کھڑے پھر دوبارہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنی ہے، تو اس طرح 45 ہو گئے۔ پھر آپ رکوع سے یعنی قومے سے آپ سجدے میں جائیں گے۔ جب پہلے سجدے میں جائیں گے تو پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، تو اس طرح 45 سے 55 ہو گئے۔ پھر آپ ایک سجدہ کر کے بیٹھیں گے، 2 سجدوں کے بیچ میں جیسے بیٹھتے ہیں تو بیچ میں بیٹھ کر پھر آپ دوبارہ یہی 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ، یہی تسبیح پڑھیں گے، تو اس طرح 65 ہو گئی۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے، تو اس طرح 65 سے 75 ہو گئے۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پوری کرنی ہے، تو اس طریقے سے چاروں رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہی تسبیح بار بار پڑھنی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم 10 بار پڑھنا چاہتے تھے مگر چھوٹ گئی، 8 ہی بار پڑھے، مثلا آپ رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھنا چاہتے تھے مگر جلد بازی میں آپ نے 7 بار پڑھی یا 8 بار پڑھی اور جلدی سے رکوع میں چلے گئے، تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وہ نمبر، وہ گنتی اگلے رکوع میں پورا کر لیں، یعنی رکوع میں 10 کی بجائے 12 پڑھ لیں یا 13 پڑھ لیں، تو اس طرح بہرحال ایک رکعت میں 13 مرتبہ ایک رکعت میں 75 بار پڑھنی ہے، اور 4 رکعت میں اس طرح آپ کو یہ سلسلہ کنٹینیو رکھنا ہے۔ باقی جس طرح نارملی نماز ہوتی ہے اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے دوست و احباب کے لیے جو اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا میں نہیں ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی تعلیم کے لیے، پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی آباد ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ اپنی دعا کو درود شریف سے شروع کریں اور اپنی دعا کو درود شریف پر ہی ختم کریں، اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ بہت ساری دعائیں اللہ رب العزت سے بندہ مانگتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، بہت ساری دعائیں مانگتا ہے،
مگر درود شریف بھی ایک دعا ہے۔ درود شریف میں بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ آپ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے۔ تو بھلا اللہ رب العزت اس دعا کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو یہ دعا واحد ایک ایسی دعا ہے کہ جو رد نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، رحمت کی دعا بھیجے تو یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ نے شروع میں درود شریف پڑھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، تو یہ دعا تو یقیناً 100% قبول ہوگی، اور لاسٹ میں بھی آپ نے درود شریف پڑھی تو یہ بھی یقیناً 100% قبول ہوگی۔ تو بیچ میں جو آپ نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ساری دعا بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ اب ہم مختصر سی دعا کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھر پر جا کر عبادت کر لیں یا مسجد کے اندر عبادت کر لیں، جہاں آپ کو آسانی ہو، جتنی دیر ممکن ہو اتنی عبادت کر سکیں۔